اسلامک ویڈیوز، اصلاحی بیانات اور ڈیلی درس قرآن اور درس حدیث سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ آن لائن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ وَسَأَلُكَ يَا سَيِّدِي يَا شَفِيعَ الْمُذْنِبِينَ أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ دوستو، سورۃ منافقین کی آیت نمبر 5 اور 6 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے اور حضور کی ساری امت کے لیے اس درس قرآن کو اللہ رب العزت بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اس سورت کے شروع میں اس کا شان نزول بیان ہوا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ صحابی جن کا ابھی بچپن ہے، کم عمر ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے سامنے عبداللہ ابن ابی نے، جو منافقین کے رئیس تھے، ان کے سردار تھے، ان کے امیر تھے، بکواس کی تو حضرت زید سے یہ برداشت نہ ہوا، اپنے چچا سے کہا کہ چچا جان اس طرح اس نے بکواس کی ہے حضور کی شان میں مسلمانوں کے خلاف۔ تو جس وقت عبداللہ ابن ابی کو حضور نے بلایا تو اس نے قسمیں اٹھائیں اور کہا کہ میں نے یہ بات نہیں کہی۔ وقتی طور پہ وہ سچا ہو گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام وقتی طور پہ وہ صحابی رسول رنجیدہ ہوئے، پریشان ہوئے کہ اللہ کے نبی ناراض ہو گئے تو میرے پلے کیا پڑا۔ جب اللہ کے نبی بھی ناراض ہو جائیں، اللہ بھی ناراض ہو جائے تو اس شخص کا کچھ نہیں بچتا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے، میں اس بات کا بھی ذکر کیا تھا کہ آج انسان چہرے کو دیکھ کے یہ پہچان لیتا ہے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے۔ جس وقت کوئی کسی کے پاس پنچایت جائے، تھانے کچہری کے اندر، تو یہ چہرہ ایک کھلی کتاب ہے، بتا دیتا ہے کہ یہ آدمی، اس کے چہرے کے اوپر جو ملال ہے، یہ آدمی جھوٹا ہے۔ تو کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے محبوب بھی ہیں؟ اللہ نے آپ کو اس دنیا میں اپنا محبوب رسول بنا کے بھیجا ہے، کیا انہیں یہ معلوم نہیں تھا؟ تو میں نے اس بات کی تفسیر تبیان القرآن نے وضاحت کی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے شرعی طور پہ عمل کیا کہ جو آدمی کسی کے اوپر دعویٰ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ 2 گواہ پیش کرے۔ اگر اس کے پاس گواہ نہ ہوں تو جس کے اوپر اس نے الزام لگایا پھر وہ قسم اٹھائے۔ تو فرمایا جب وہ قسم اٹھا دے تو اس کی قسم کے اوپر اعتبار کیا جائے گا وقتی طور پہ کہ ہاں کہ اس نے اللہ کے نام کی قسم اٹھائی ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی جھوٹا ہے، لیکن اس نے اللہ کے نام کی قسم اٹھائی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا
چلو تجھے سچا مان لیتے ہیں۔ اب اس کے عیب اللہ پاک نے اس سورت کے اندر سارے بیان فرمائے۔ تو جس وقت یہ بات کھل کے قرآن سامنے آ گیا تو عبداللہ ابن ابی کو بھی پتہ چل گیا کہ میرا عیب حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گیا ہے۔ اب ایک صحابی رسول تھے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہنے لگے چلو جاؤ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں چلے جاؤ، معافی مانگ لو، اللہ کے نبی تمہیں معاف کر دیں گے۔ تو یہ اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا میں نے تمہارے کہنے پہ ایمان لایا، تم نے کہا ایمان لے آؤ، میں ایمان لایا، تم نے کہا کہ مال کی زکوٰۃ دو، میں نے اپنا مال زکوٰۃ کے طور پہ دیا۔ اب کیا تم یہ چاہتی ہو کہ معاذ اللہ میں محمد کو سجدہ کروں؟ یہ اس کے الفاظ ہیں تفسیروں کے اندر، میں جا کے محمد کو سجدہ کروں؟ اس نے اس طرح سر کو ہلایا تو اللہ نے اس کی اس کرتوت کا بھی یہاں ذکر فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس منافقت سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ یہ جو منافق ہوتا ہے حقیقت میں اپنے آپ کا نقصان کرتا ہے، کسی کا نقصان نہیں کرتا۔ اس نے اسلام کو کیا نقصان پہنچایا؟ اسلام اسی طرح ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر کمی آئی، اور اس صحابی رسول کا انکار کیا کہ اس کی شان کے اندر کمی، اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کر دی ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے آج کے درس کے اندر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب انہیں کہا جاتا ہے آ جاؤ، تعالو، آ جاؤ حضور کی بارگاہ میں، یستغفر لہم، یستغفر لکم، کہ وہ تمہارے لیے بخشش طلب کریں، آ جاؤ اللہ کی نبی کی بارگاہ میں۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، فرمایا اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھو تو میرے حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، اور جب ان کی بارگاہ میں آؤ گے تو اللہ کے نبی تمہارے لیے سفارش کریں گے، تمہارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ تو یہاں بھی اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، جب انہیں کہا گیا، ان کے ساتھیوں نے کہا کہ تمہارے لیے بہتری یہی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں چلے جاؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، فرمایا اللہ تمہارے لیے رب کی بارگاہ میں بخشش مانگیں گے اور سفارش کریں گے، اللہ تمہاری غلطی کو، اس کوتاہی کو، اور جو تم نے الفاظ حضور کی بارگاہ میں حضور کے مخالف تم نے کہے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو اس نے کیا کیا؟ لووا رؤوسہم، فرمایا اس نے اپنے سر کو جھٹکا، جس طرح آج بھی بدمعاش لوگ اسی طرح کرتے ہیں کہ اس طرح اپنے سروں کا، ہم ان کے پاس چلے جائیں اور ان کے پاس جا کے ان کی کوئی حیثیت ہے، اس کی کوئی عزت ہے اس معاشرے کے اندر؟ غریب آدمی کو اور جو حق پہ ہوگا اس کو آج بھی جو جن کے پاس مال ہے، سرمایہ ہے، اس کو وہ کچھ حیثیت نہیں سمجھتے، ہاں کہ اس کے پاس کچھ ہی نہیں ہے، میں مال ہوں، میرے پاس مال ہے، میرے پاس نوکر چاکر ہیں، میرے پاس وزارت ہے، میرے پاس کرسی ہے، میرے پاس معاشرے کے اندر عزت ہے، میں اس کے پاس چلا جاؤں، یہ میرے لیے عزت ہے۔ تو اسی طرح اس عبداللہ ابن ابی نے کہا لووا رؤوس، سر کو جھٹکا، میں اس کے پاس جاؤں، جا کے میں معافی مانگوں؟ میں نہیں جاتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تیری ہمیں ضرورت ہی نہیں، تو جیسے انسان کی اللہ کے نبی کو ضرورت بھی نہیں، نہ اللہ کو ضرورت ہے۔ فرمایا لووا رؤوسہم ورأیتہم، اللہ پاک نے فرمایا اس نے اپنے سر کو جھٹکا دے کے کہا، فرمایا اے محبوب ورأیتہم، آپ دیکھیں گے ان کو، آپ دیکھیں گے یصدون، وہ رکتے ہیں آپ کی بارگاہ میں، وہ آپ کی بارگاہ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ آپ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ متکبر ہیں، وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ جو متکبر ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی مقام نہیں، جو تکبر کرتا ہے چاہے وہ شیطان کس وجہ سے تباہ و برباد ہوا، تکبر کی وجہ سے، کیا عبادت اس کے پاس کم تھی؟ ایک ایک چپے کے اوپر اس نے سجدہ کیا ہے، اللہ کے فرشتوں کے اندر اس کا رہنا تھا، تو وہاں سے رد کر دنیا کے اندر لانتی بنا کے قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے چھوڑ دیا۔ فرمایا تیرا وہ بوتھا ہی نہیں، تیری وہ عبادت ہی نہیں کہ جو اللہ کے نبی کے مخالف چلے۔ میں نے تجھے کہا آدم کو سجدہ کر،
تو نے انکار کیا، میری بات کو نہیں مانا۔ تو اسی لیے عبداللہ ابن ابی بھی حضور کی بارگاہ میں آنے کے لیے تیار نہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا وہ اپنے سر کو جھٹکا دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں کہ میں اس نبی کی بارگاہ میں جاؤں اور جا کے معافی طلب کروں، یہ میری شان کے خلاف ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ، حضور کو اللہ نے کتنا مرتبہ مقام عطا کیا ہے میرے بھائیوں، کتنا حوصلہ دیا ہے، کتنا صبر دیا ہے، پھر بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ خبیث انسان حضور کی بارگاہ میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، محبوب آپ دیکھیں گے ان کو کہ وہ رکتے ہیں، نہیں آتے آپ کی بارگاہ میں، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے۔ محبوب آپ تو ہاتھ اٹھا دیں گے، آپ تو میری بارگاہ میں سفارش کر دیں گے، آپ تو ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو فرمایا استغفر لہم، آپ ان کے لیے میری بارگاہ میں بخشش کے لیے دعا کریں۔ فرمایا برابر ہے، آپ ان کے لیے دعا کریں یا نہ کریں، ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، آپ ان کے لیے دعا کریں یا نہ کریں۔ ام لم تستغفر لہم، فرمایا نہیں ان کی بخشش ہوگی۔ اس کا جواب اللہ پاک نے سورۃ توبہ کے اندر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ظاہری طور پہ وہ اس کے اوپر ایمان کا لبادہ اس نے اوڑھ رکھا تھا، اور اسلام کا مخالف، حضور کی شریعت کا مخالف، حضور کا مخالف، اور وہ لفظ اس نے کہے کہ جو عام مسلمان جو کلمہ گو ہے وہ بھی اپنی زبان پہ دہرانا اس بات کو گوارا نہیں کرتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا لن یغفر اللہ لہم، فرمایا نہیں، یہ ہرگز اللہ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ یہ لام اور نون آیا، لن یغفر اللہ لہم، اللہ اس کی ہرگز بخشش نہیں فرمائے گا۔ سورۃ توبہ کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعا کریں تو اللہ ان کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ یہ آپ کے دربار کا مخالف ہے، آپ کی بارگاہ میں آنے سے انکار کرتا ہے۔ جو میرے مصطفیٰ کا انکاری ہو اللہ اس کی بخشش نہیں فرماتا۔ اگر اپنی بخشش چاہتے ہو، آج ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ مدینے کی حاضری تو نصیب فرما، جس کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی آ کے زیارت کی، فرمایا اس کے لیے میری سفارش واجب ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، حضور نے تو یہاں تک یہ بشارت دی ہے، حضور کا ظہری زمانہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ کی سرزمین پہ ظہری طور پہ موجود ہیں، اور یہ انسان حضور کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ سے جواب آتا ہے لن یغفر اللہ لہم، اگر یہ آنے کے لیے تیار نہیں تو اللہ بھی بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرمایا ہرگز اس کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ اور اس نے جو عبادت کی ہے، جو ریاضت کی ہے، جو اس نے جنگوں کے اندر شرکت کی ہے، میرے محبوب اس کے پلے کچھ نہیں، اس کا پلہ خالی ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فرمایا بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا جو فاسق لوگ ہوتے ہیں، نہ حکم لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم کے انکاری ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ پاک نے فاسق لفظ استعمال کیا ہے، اور سورۃ توبہ کے اندر اللہ پاک نے اس کے لیے کافر کا لفظ استعمال فرمایا۔ فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ فرمایا وہی الفاظ سورۃ توبہ کے اندر آگے اللہ پاک نے فرمایا ذالک بانہم کفروا باللہ، فرمایا یہ اسی لیے ہے، یہ کافر ہے اللہ کا بھی اور اللہ کے رسول کا بھی۔ اس نے انکار کیا، حالانکہ ظاہری طور پہ میں نے پہلے کہا تھا، ظاہری طور پہ اس نے پہلی آیت کے اندر منافقون کی، اس نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ آپ کو اس بارے میں جھوٹی بات کہہ رہے ہیں، اور دل سے تصدیق نہیں کر رہے بلکہ زبان سے کہہ رہے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ تو فرمایا یہاں فرمایا ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اللہ پاک نے فرمایا یہ اسی لیے اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اے محبوب آپ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
تفسیر مدری کے اندر فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ نے قید لگائی کہ 70 مرتبہ اگر آپ دعا کریں تو بخشش نہیں ہوگی، تو فرمایا میں 70 سے بڑھ کے 70 سے زیادہ دعا کروں گا۔ کتنا حوصلہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس کو ان الفاظوں کے ساتھ اس نے دعایا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر چاہتی ہیں اس کی اگر بخشش ہو جائے تو میرا کیا جاتا ہے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا اس کی ذکر اس توبہ کے اندر فرمایا، وجہ بیان فرمائی، یہ اس لیے اس کی بخشش نہیں ہوگی کہ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اللہ کا بھی انکاری ہے، اللہ کے رسول کا بھی انکاری ہے، اس نے کفر کیا ہے اللہ کا بھی اور اللہ کے رسول کا بھی، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو میرے بھائیوں، آج اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، ٹائم دیا ہے، وقت دیا ہے، اپنے دل کو آباد کر لیں، اپنے دل کو ٹھیک کر لیں، جو زبان سے ہے وہی دل میں ہو، جو دل میں ہے وہی زبان میں ہو۔ تو یہ نہ ہو آپ یہاں دنیا کے اندر آپ ہوشیار ہو کے، چلاک ہو کے، اللہ پاک نے کل کے درس کے اندر فرمایا محبوب جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں ان کے جسم کو دیکھیں، ان کی گفتگو کو سنیں، ان کے چہروں کو دیکھیں، بڑے حسین نظر آئیں گے آپ کو، اور ان کے جسم بڑے تر و تازہ نظر آئیں گے، خوبصورت نظر آئیں گے۔ جب یہ بات کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ ان جیسی کوئی بات کر نہیں سکتا، لیکن کچھ پلے نہیں پڑا، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ وجہ کیا تھی کہ دل اور تھا، زبان اور تھی، زبان کے الفاظ اور ہوتے، دل کے اندر اور وہ ارادے ہوتے، حضور کی مخالفت ہوتی، اسلام کی مخالفت ہوتی، مسلمانوں کی، حضور کے صحابہ کا انکار ہوتا، تو سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ اور اس عبداللہ ابن ابی کا بیٹا حضور کا صحابی ہے، اور حضور کا کلمہ بھی پڑھتا ہے، کلمہ یہ بھی پڑھتا تھا، حضور اس کا بیٹا بھی حضور کا کلمہ پڑھتا ہے، لیکن اس نے دل کے اندر حضور کے ساتھ محبت کی ہے، اسلام کے ساتھ محبت کی ہے۔ بیٹا جنت کے اندر جا رہا ہے اور باپ اور جہنم کے اس طبقے کے اندر جا رہا ہے جہاں کافر بھی اوپر ہوں گے، منافقین نیچے ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منافق کو عذاب کافر سے زیادہ دیا جائے گا۔ کیوں؟ یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، یہ تمہاری صفوں کے اندر بیٹھتا ہے، تمہارا دوست بن کے تمہیں دکھاتا ہے، اور نقصان تمہارا ان کافروں سے بھی زیادہ کرتا ہے۔ فرمایا کافر کھلا دشمن ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ کافر ہے اور اس سے میں نے بچ کے رہنا ہے۔ جو منافق ہے تمہاری صفوں کے اندر ہے، تمہارے پاس اٹھتا ہے، تمہارے پاس بیٹھتا ہے، تو جب یہ نقصان کرتا ہے تو کافروں سے بڑھ کے کرتا ہے۔ تو اس سے اللہ پاک نے کل کے درس کے اندر یہ بات فرمائی کہ تمہیں بھی ہوشیار رہنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے کہ یہ میرا مخالف ہے، یہ میرا دوست ہے، اور بھولے بھالے بن کے نہیں رہنا چاہیے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب